اور ان سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں، ان کے بعد بھی کوئی نبی نہیں، ان کے پہلے بھی کوئی نبی نہیں۔ اب میں بتا دوں، کتابوں سے بتاؤں گا، میرا نبی سب سے پہلا نبی۔ کیسے؟ میرا نبی اس وقت نبی ہے جس وقت میرے باپ آدم کا وجود نہیں تھا، میرے باپ آدم کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی میرا نبی ہے۔ کیسے؟ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میرا نبی اس وقت نبی تھا جس وقت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اگر تھے نہیں نبی تو پھر آپ سماعت کیجئے کہ آدم علیہ السلام کی امتیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجیہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اس طریقے سے تمام نبیوں کا کلمہ تھا ساری امتیوں کے لیے۔ ہر ایک امتی، ہر ایک نبی کی امتی اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی۔ لیکن اب سارے نبیوں سے پوچھے، عیسیٰ روح اللہ سے پوچھے، اے عیسیٰ روح اللہ آپ کی امت پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ روح اللہ کہیں گے میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے میری امت کا کلمہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، لیکن میں پڑھ رہا ہوں محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم سے پوچھے کہ وہ کہیں گے میری امت پڑھ رہی ہے آدم شفیع اللہ، لیکن میرا ایمان ہے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدینے کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ثابت ہو گیا کہ میرا نبی سب سے پہلے پیدا ہوا۔ جب تو سارے نبیوں کی امت کا ایمان اپنے نبی پر ہے، لیکن سارے نبیوں کا کم و بیش 1,02,24,000 نبیوں کا ایمان محمد رسول اللہ پر۔ اگر نبی تھے نہیں تو پھر ایمان کیسے لگا؟ ایمان اس لیے کہ میرے نبی کو نبوت مل چکا تھا، اس لیے سارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ نبی پیدا کب ہوا؟ میرا نبی اس وقت پیدا ہوا جس وقت لفظ کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تو رب تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جلوے کا دیدار کروں، اپنے نور کا مشاہدہ کروں، اپنے نور کو، اپنے جلوے کو اپنے آئینے میں دیکھوں۔ تو رب تبارک و تعالی نے اپنے ہی آئینے کا دوسرا آئینہ بنایا، اپنے ہی آئینے کا دوسرا آئینہ بنایا، یعنی ایک چراغ روشن ہے، قدیم زمانے سے جل رہا ہے، ایک نور روشن ہے، ایک نور جاری ہے، لیکن ایک چراغ جل رہا ہے، دوسری چراغ کا پلیتا اس چراغ میں ٹچ کر دیجئے، چراغ روشن ہو جائے گا۔ تو اب اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کا دوسرا حصہ تیار کیا، تو اب وہ نور جب پیدا ہوا تو اس سے ذات خدا کی نور میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر آپ کسی چراغ سے روشن دوسرے چراغ کو کریں گے تو کیا اس چراغ کا روشنی کم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ چراغ اپنی جگہ روشن جیسے تھا ویسے ہے، لیکن اس کی شعاع سے، اس کے عکس سے دوسرا چراغ روشن ہو گیا۔
اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی کے نور سے جو نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو اب رب کے نور میں معاذ اللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، جیسے تھا ویسے ہی رہ گیا، لیکن اس کے شعاع سے، اس کے عکس سے نور مصطفیٰ پیدا ہوا، اور جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو رب تبارک و تعالی نے اس نور کا مشاہدہ کیا، اس کا دیدار کیا، اس نور کو دیکھا تو دیکھ کے رب تبارک و تعالی رب کی ربوبیت مسکراؤ بھی، چھوڑ اٹھی رب کی ربوبیت بے باکی سے بیان کی کہ یہ بھی نور میرا ہے، یہ بھی نور میرا ہے، اور بے عین ہی یہ بھی نور ویسا ہی ہے جیسے میرا نور ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے کیا بنائی ہے صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی ہے صورت محمد کی، خود ہی پیدا کیا خود ہی شیدا ہوا، خود ہی پیدا کیا خود ہی شیدا ہوا، خدا نے کیا بنائی ہے صورت محمد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، مختار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، صبح کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ میلاد سمجھتے ہیں، یہ میلاد اور ہر زمانے ہر دور میں میلاد اور قیامت کی صبح تک میلاد ہوتا ہے، آخری میلاد باقی ہے، آخری میلاد باقی ہے۔ میلاد سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ میلاد جب محشر ہو جائے گا میلاد ختم، آخری میلاد میدان محشر ہے، لاسٹ میلاد میدان محشر ہے۔ میلاد کو سمجھتے ہیں حضرت کا نام لے کے، تو اب رب تبارک و تعالی نے اس نور کو پیدا کر کے خود ہی پھیلا ہو گیا، خود ہی شہدا ہو گیا کہ اللہ عجیب و غریب کہ میں نے جو نور بنایا بس وہ میرا نور ہے نا، میرا نور ہے۔ اب وہ نور جو پیدا ہوا تو آسمان تھا نہیں، زمین تھا نہیں حضرت، آسمان تھا نہیں، زمین تھا نہیں، عرش تھا نہیں، فرش تھا نہیں، سورج تھا نہیں، چاند تھا نہیں، پھر کوئی جگہ معین نہیں، تو پھر نور مصطفیٰ کو اللہ نے رکھا کہاں؟ پھر نور مصطفیٰ کو رکھا کہاں؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس نور کو رکھا اللہ نے کہا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کوئی جگہ نہیں تھی رکھنے کی، لیکن اللہ نے رکھا، اور رکھا تو کہاں رکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ارے فضا میں ہاتھ لڑاؤ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب پیدا ہوا تو وہ نور سجدہ کیا، وہ نور سجدہ کیا۔ کہاں کیا؟ زمین نہیں تھا کہ زمین پر سجدہ کرے، آسمان نہیں تھا کہ آسمان پہ سجدہ کرے، عرش نہیں تھا کہ عرش پر سجدہ کرے، تو پھر سجدہ کہاں کیا؟ اللہ اکبر، یہ خدا کا سجدہ مصطفیٰ نے کہاں کیا؟ تو مصطفیٰ نے خدا کا سجدہ خدا کے قرب میں کیا، اور خدا کے قرب میں مصطفیٰ جھکا تھا، سجدے کا حق ادا کر رہا تھا، رب کی ثنا کر رہا تھا، رب کی کبریائی کا چرچا کر رہا تھا، رب کی پاکی بیان کر رہا تھا، رب کی تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ کر رہا تھا، الحمدللہ کر رہا تھا، اللہ اکبر کر رہا تھا۔ کہاں پڑھ رہا تھا؟ قرب خاص میں پڑھ رہا تھا، رب کے قرب میں پڑھ رہا تھا، رب کی ربوبیت میں چل گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی
की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नारे तकबीर। अब वो नूर सजदा किया, रब की रुबूबियत मचल गई। अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी नूर मेरा है, ये भी नूर मेरा है, ये भी नूर मेरा है, ये भी नूर मेरा है। फर्क क्या है? तो दोनों नूर खुदा का। वो नूर के शोए से है, ये सरापा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो झुक गया, जो सजदे में था वो बंदा था, और जो सजदे में नहीं था वो खुदा था। जो न झुका वो खुदा था, जो झुका है वो मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो झुका है वो मुस्तफा है, और जो झुका नहीं वो खुदा है। फर्क यही है, खुदा का मुस्तफा सजदा कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक जमाने तक वो नूर खुदा के कुर्ब में रहा, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, उस वक्त तक जब तक कि दुनिया नहीं बनी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अब अपने नूर से नहीं, अपने पैदा किए हुए नूर मुस्तफा के नूर के शोए से अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को बनाया, फिर लौह माने तख्ती, तख्ती को बनाया, फिर कलम से लौह पर, तख्ती पर रोजे अजल से लेके कयामत तक की दास्तान को तहरीर करवाया। कैसे दुनिया होगी, कैसे अंबिया होंगे, अंबिया जाएंगे, इंसान जाएंगे, सारी चीज को कलम ने लिख लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला नूर के शुआ से अर्श को बनाया, फर्श को बनाया, आसमान को बनाया, हूर को बनाया, मलाइका को बनाया, तमाम अंबिया को बनाया, इंसान को बनाया, जरिंद को बनाया। जितनी भी रूहें हैं, हर जी रूह में सुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का है। जितनी भी रूहें हैं, जी रूह, सब में नूर मुस्तफा का सुआ है। और जब तक मुस्तफा का नूर नहीं होगा वो जिंदगी उसको नहीं मिल सकती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसान से लेकर अंबिया सबकी रूह को पैदा कर दिया, और सब आलमे अरवाह में जमा थी। अंबिया, औलिया और इंसान की रूह आलमे अरवाह में जमा थी। अब मिलाद समझिए, ये मिलाद सबसे पहले मिलाद आप नहीं कर रहे हैं, आखिर में कर रहे हैं। आपसे पहले भी लोग मिलाद किए, उनसे पहले अंबिया, औलिया सब मिलाद किया। हर दौर, हर जमाने में मिलाद होता रहा। आमद रसूल का चर्चा, मिलाद यानी नबी की पैदाइश बयान करना, ये हर जमाने में। तो सबसे पहला मिलाद करने वाला कौन है? खालिके कायनात। खालिके कायनात आलमे अरवाह में तमाम रूहों के सामने मिलाद किया। और वो मिलाद क्या था? तकरीर करने वाला कौन था? खिताब करने वाला कौन था? कोई और नहीं, खुदा की जात थी। तमाम रूहों के बीच में रब तबारक व तआला ने खुतबा बयान किया। वो क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूह खामोश थी, एक रूह खड़ी हुई, और वो खड़ी हुई वाली रूह कौन थी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खड़ी हुई, वैसे ही तमाम अंबिया की रूह खड़ी हो गई। सबने इकरार किया, कालू बला। जब अंबिया की रूह खड़ी हुई तो तमाम अंबिया के बाद तमाम औलिया में सबसे पहले गौसे पाक की रूह खड़ी हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह खड़ी हुई। जब औलिया अल्लाह में गौसे आजम खड़े हो गए तो पूरे रूए जमीन के वली कामिल खड़े हो गए। सबने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला। फिर जब से ही तमाम औलिया खड़े हुए, फिर सारी की सारी रूहें खड़ी हो गई। सबने इकरार किया, हम आप सब की रूह खड़ी हुई, इकरार किया, कालू बला, हाँ हाँ तू मेरा रब है। जब इकरार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने
پھر انبیاء کی روح کو الگ کیا اور انبیاء کی روح کے بیچ میلاد کیا اور کہا انبیاء سے کہ میں دنیا بنانے والا ہوں اور دنیا میں انسان بنانے والا ہوں، اور جب انسان جائے گا تو اس کے بیچ میں تمہیں رہبر اعظم بنا کر بھیجا جائے گا، تمہیں پیغمبریت دی جائے گی، تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں رسول بنایا جائے گا اور تم کو نبی بنا کر دنیا میں اتارا جائے گا اور ان لوگوں کے بیچ میں ہدایت کا پیغام پہنچانا پڑے گا، ان لوگوں کو اچھی راہ دکھانا پڑے گا، ان کو اچھی بات بتانا پڑے گا، ان کو دین اور دین اسلام سمجھانا پڑے گا، ان کو ان کے بیچ میں میری ربوبیت کا چرچا کرنا پڑے گا اور تم لوگ جا کر ان کی رہبری کرو گے اور جب جاؤ گے تم میرے نبی کی میلاد کرو۔ تمام نبیوں سے اللہ نے کہا کہ تم جب جانا تو میرے محبوب کی میلاد کرنا، یعنی تم اپنے اعتبار سے دین کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن آخر میں میلاد کر کے اپنی امتیوں کو پیغام دینا کہ پیدائش رسول کے بارے میں کہ اب میرا زمانہ تھا، جب تک اللہ نے مجھے دنیا میں رکھنا تھا رکھا، اب میں جانے والا ہوں، اب لباس بصریت اتارنے والا ہوں، اب قبر میں سونے جا رہا ہوں، اب میرے بعد آمد رسول ہونے والی ہے، اب میرے بعد ربیع النور آنے والا ہے، اب میرے بعد 12ویں تاریخ آنے والی ہے، میرے بعد آخری 12ویں تاریخ آئے گی، اس میں آخر نبی آئے گا، اس میں محمد رسول اللہ آئیں گے، جب محمد رسول اللہ آ جائے تو تم محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے تو تم اپنی نسلوں کو بتا دینا، میلاد کر کے بتا دینا کہ آمد رسول ہونے والا ہے، مختار کل آنے والا ہے، خاتم النبیین آنے والا ہے، شفیع المذنبین آنے والا ہے، مزمل آنے والا ہے، مدثر آنے والا ہے، طٰہٰ آنے والا ہے، یاسین آنے والا ہے، یہ آمد رسول کا پیغام دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حق، سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدینے کی آمد، حضرت علامہ مولانا بدرالجمال صاحب، حضرت علامہ مولانا بدرالجمال صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیان تو بڑا لمبا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں، بیان بڑا لمبا ہے، بڑی معتبر نکات ہے اس کے اندر، لیکن میں سمیٹ لے رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کے بیچ میلاد کیا۔ اب اوپر کی بات پھر کبھی زندگی باقی رہی تو بتایا جائے گا، لیکن اب یوں سمجھ لیں میلاد سمجھا کے میں رخصت ہو جاؤں۔ اب آدم علیہ السلام آئے، سب سے پہلے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ۔ جب آدم آئے اپنے آل کے بیچ میں میلاد کرتے رہے، میلاد کرتے رہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے رہے۔ آدم گئے، اولاد آدم میں حضرت سیس آئے، پھر نبی کی میلاد کرتے رہے۔ حضرت سیس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سب آئے اور سب نے بتایا کہ ہم سب کے بعد آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ اب ہمارے نبی نے دیا پیغام تو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی دیا کہ آخری اوتار جنم لینے والا ہے، آخری دیوتا یعنی محمد جنم لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب کی تاریخوں میں آیا کہ وہ جہاں جنم لے گا اس کی جائے پیدائش کہاں ہوگی؟ جہاں کھجوروں کے باغات
ہوں گے جہاں کھجور کے پیداوار زیادہ ہوں گے، یعنی مکہ شہر میں پیدا اللہ سبحان اللہ۔ المختصر میں اتر کے آ گیا۔ اب معاملہ یہ ہے میلاد ہوتے ہوتے جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، اب کوئی نبی نہیں آ رہا، نبیوں کا آنا جانا بند ہو گیا، لوگوں کا کوئی رہبر نہیں، اب برائی عام ہو گئی، رہزنی عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، حق تلفی عام ہو گئی، اب حق پرستی کا نام و نشان نہیں ہے، اب ظلم برپا ہو چکا ہے، اب جو پریشان ہے آہو مقام ہے، سارے لوگ آخری اوتار آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہے، دنیا اندھیرا بن چکا ہے، روشنی نہیں نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر، بارش کا نام و نشان نہیں، پرتی پرات پڑا ہوا ہے، سبزی شاداب نظر نہیں آتا، درخت پہ ہرے پتے نظر نہیں آ رہے ہیں، ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے، اللہ اکبر، ایسے ماحول میں جب دنیا سے اللہ کا نام لینے والا اب ختم ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع النور کو پیدا کیا، اور 12 ربیع النور کی 12 تاریخ جب آئی تو حضرت جبریل امی سے رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، مختار کل کی آمد ہونے والی ہے، امام الانبیاء کی آمد ہونے والی ہے، خاتم النبیین کی آمد ہونے والی ہے، شفیع المذنبین کی آمد ہونے والی ہے، طٰہٰ یاسین کی آمد ہونے والی ہے۔ جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا نبی آدم سے ہوتے ہوئے، حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے، حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے، حضرت عبداللہ کے سے ہوتے ہوئے آمنہ کے شکم مبارک میں گزر کر رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ آج حضرت آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے آج عبد المطلب کے آنگن میں جنم لینے والا ہے، جوان ہونے والا ہے، وجود پانے والا ہے، روشن ہونے والا ہے۔ اے جبریل جنت چھوڑو، عرش چھوڑو، جبریل سدرہ چھوڑو، زمین فرش پر اتر جاؤ، تم جنت سے جھنڈا لو، ایک جھنڈا بیت المقدس میں گاڑ دو، دوسرا جھنڈا حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے آنگن میں گاڑ دو۔ اللہ اکبر، ایک جھنڈا شمال میں گاڑو، ایک جھنڈا جنوب میں گاڑو، ایک مغرب میں گاڑو، ایک مشرق میں گاڑو۔ اللہ اکبر، جبریل امی زمین پہ اترتے ہیں اور ایک جھنڈا مغرب میں، ایک مشرق شمال جنوب میں، ہر چہار جانب جھنڈا گاڑ دیا۔ آمد رسول ہونے والی ہے، رسول اللہ کی ولادت ہونے والی ہے، مختار کائنات آنے والے ہیں، شفیع المذنبین آنے والے ہیں، ہدایت کا پرچم لہرانے آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل امی ایک جھنڈا بیت المقدس میں گاڑا۔ وہ بیت المقدس کون سا بیت المقدس تھا؟ وہ مسجد اقصی۔ کون سا مسجد اقصی تھا؟ جب خانہ کعبہ نہیں بنا تھا، جس وقت نبی تشریف لائے تو اسی بیت المقدس کے سمت پھر کے نمازیں ادا ہوتی تھی۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھ کے نماز پڑھنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہی بیت المقدس جہاں نبی کی ولادت کے موقع پہ جبریل نے اس کی چھت پہ جھنڈا گاڑا تھا، یہ وہی بیت المقدس ہے جس بیت المقدس سے نبی معراج کو جا رہے ہیں، شب معراج جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کم و بیش 1,02 لاکھ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تا محمد رسول اللہ تک سارے نبی
اسی مسجد اقصی میں سب کھڑے تھے، مصطفیٰ جانے کون و مکان، اسی مسجد میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، جس دن معراج میں میرے حضور نے نماز پڑھائی تھی، آدم انہی کے پیچھے نماز پڑھے تھے، عیسی انہی کے پیچھے نماز پڑھے تھے، عیسیٰ موسیٰ سب انہی کے پیچھے نماز پڑھے تھے۔ وہ مسجد کون تھی؟ مسجد اقصی تھی، جس کے لیے آج وہی مسجد اقصی پہ آفت آ گئی ہے، آج آ گئی ہے، جس کو مجاہدین اسلام فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی دیا ہے، اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کو پیش کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی بتا لو، ایک بیٹی سر کٹا لو، مسجد اقصی بتا لو، ایک بیٹا سر کٹا لو، مسجد اقصی بچا لو، جان کی قربانی دے رہے ہیں، مسجد اقصی بچا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اسی مسجد اقصی کے لیے فلسطین کا مسلمان قربانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجے کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی خیر سے مدد کرے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلامی فیضان اعلی حضرت زندہ باد۔ آج 12ویں شریف بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ دنیا سے اسی دن رخصت ہوئے، بات سچ ہے، بات سچ ہے، لیکن ہم عاشق رسول ہیں۔ مصطفیٰ آتے نہیں تو وفات نہیں ہوتا، ہم آتے نہیں موت نہیں آتی، آئے ہیں تب موت ہوئی ہے، آنے کے بعد جانا ہے، حق ہے، اعلان خدا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹائے جانے والے، سب کو لوٹ کے جانا ہے، ہمیں بھی لوٹنا ہے، ہمارے باپ کو بھی لوٹنا ہے، ہماری نسلوں کو بھی لوٹنا ہے، نبی کو بھی لوٹنا ہے، ولی کو بھی لوٹنا ہے۔ مصطفیٰ آئے تھے، لوٹنا تھا، لوٹے ہیں، لوٹے ہیں، اور لوٹ کے سب کو وہیں جانا، پھر مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، آخری مراد ہوگی، آخری وہ تاریخ ہوگی، مصطفیٰ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن لوٹنا ہے، لوٹنا تھا، لوٹ گئے، آتے نہیں تو لوٹتے کیسے؟ ہمیں لوٹنے کا کوئی ملال نہیں ہے، ہمیں لوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی آنے کا ہے۔ نبی آتے نہیں، نبی دنیا میں آتے نہیں تو نماز نہیں ملتی، نبی آتے نہیں تو قرآن نہیں ملتا، نبی آتے نہیں تو رمضان نہیں ملتا، نبی آتے نہیں تو ربیع النور نہیں ملتا، نبی آتے نہیں تو شعبان نہیں ملتا، لیلۃ القدر نہیں ملتا، شب برات شب قدر نہیں ملتا۔ اے میرے اسلامی بھائیو، ماں جیسی دولت نہیں ملتی، باپ جیسی نعمت نہیں ملتا، یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں موت کا غم نہیں، آمد کی خوشی ہے، آمد کی خوشی ہے۔ ہم نبی کی روح کو تو ہر روز اصالے ثواب کرتے ہیں، لیکن 12ویں تاریخ کو ہم نبی کی جشن منائیں گے، آمد رسول منائیں گے، گھر گھر میں جھنڈا لہرائیں گے، ہر گلی کوچی میں جھنڈا لہرائیں گے، ہم ہر گھر میں میلاد منائیں گے، جشن منائیں گے آمد رسول کی۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا جبریل جاؤ جھنڈا گاڑو، اور جب جبریل جھنڈا گاڑ رہے تھے تو پڑھ رہے تھے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، رسول کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، مختار کی آمد ہے، دلدار کی آمد ہے۔ اللہ اکبر، جبریل کہہ بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ جھنڈا گاڑنے کی اجازت دینے والا کون؟ خدا کی ذات۔ کوئی اور نے نہیں کہا، خدا نے کہا جبریل جھنڈا گاڑو۔ کیوں گاڑو گے؟ آمد رسول ہونے والی ہے، رسول کی میلاد ہونے والی
والی ہے، رسول کی ولادت ہونے والی ہے، جھنڈا گاڑ دو، جشن رسول مناؤ۔ اور جب نبی دنیا میں اپنے ماں کے شکم سے باہر تشریف لائے تو تمام فرشتے فرشتے زمین پر اتر آئے، واہ واہ کوئی آسمان پر نہیں تھے، سب فرشتے زمین پہ اتر آئے۔ ارے فرشتے اترے تو کیا کمال ہے، فرشتوں کا اترنا تو ضروری تھا، رسولوں کی آمد پہ اتر گئے۔ ارے آسمان اتر گیا تھا، آسمان سے چاندو سورج اتر گئے تھے، آسمان سے تمام ستارے اتر گئے تھے، سب حضرت آمنہ کے آنگن میں جھک گئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کا احترام کر رہے تھے، نبی کی میلاد منا رہے تھے، نبی کی جشن منا رہے تھے۔ ارے دنیا جھکی تو کیا، ارے بھوتانے بھوت کے تمام بھوتے جھک گئے اور سب سر کے بل گر گئے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کی آمد ہے، یہ رسول اللہ کی میلاد ہے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ، اگو بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جھنڈا جب جبریل گاڑے تو کوئی اعتراض نہیں، آج مصطفیٰ کا غلام گاڑے تو اعتراض ہے، آج غلام گاڑے تو اعتراض کرنا ہی ہے تو فرشتہ جبریل سے کرو، اللہ سے مت کرو، پوچھو کیوں گاڑا گیا، کیوں لہرایا گیا۔ ارے جب فرشتوں کا لہرانا جائز تھا تو غلاموں کا لہرانا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں تک نہیں، وہ تو فرشتے لہرائے تھے جب ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ جا رہے تھے، ہجرت کی تاریخ، جب مصطفیٰ جانے کا موقع تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو مخالفین کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ اسلمی جب معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ یہاں آ رہے ہیں، آپ نے دین کا کام کریں گے، اللہ اکبر، تو اب کیا ہوا کہ وہ اپنے سپہ و سالار کو لے کر راستے میں آگے انتظار کر رہے ہیں کہ محمد آئیں گے، معاذ اللہ ان کے آنے سے پہلے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ نہ مدینہ میں آئیں گے نہ دین اسلام پھیلے گا، پہلے ہی ختمہ کر دیا جائے۔ کس کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ تو وقت بتائے گا۔ اب ادھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کوئی قافلہ نہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر۔ ادھر سے بریدہ اسلمی کا قافلہ آ رہا ہے، جیسے ہی نظر پڑی بریدہ اسلمی کی، اللہ اکبر، دل کا کایا پلٹ گیا، دل کی دھڑکن ہل گئی، کہا میں کس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، یہ تو محمد رسول اللہ ہے، ان پر ایمان لے آنا چاہیے، ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں بریدہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری سمجھ میں فطور تھا، میری نظریں کوتاہ ہو چکی تھی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے سمجھا نہیں تھا، پرکھا نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ تو واقعی محمد رسول اللہ ہے، مدینہ بعد میں جانا، مدینے کے لوگوں کو اسلام بعد میں بتانا، یا رسول اللہ سب سے پہلے بریدہ اسلمی آپ کے قدموں پہ سر ٹیک رہا ہے، یا رسول اللہ سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام جب کلمہ پڑھایا ہے رسول اللہ نے، جب بریدہ اسلمی کلمہ پڑھا تمام قافلے جھک گئے، سب ایمان لے آئے، سب کے سب کلمہ پڑھ لیے۔
اب آقا فرما رہے ہیں اب راستہ آگے بڑھا جائے. حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی نہیں جاؤں گا. کہا بریدہ کیسے جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں آمد رسول مناؤں گا, میں جشن رسول مناؤں گا. یا رسول اللہ آپ کو نعروں کی گونج میں لے جاؤں گا, آپ کے اسٹاف کو استقبال کے ساتھ لے جاؤں گا. یا رسول اللہ میں تو جشن میلاد مناؤں گا. یا رسول اللہ آمد رسول پہ میں لگاؤں گا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, انوار کی آمد, مختار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, حافظ کی آمد, رسول کی آمد, مبشر کی آمد, مصطفیٰ کی آمد, مصطفیٰ کی آمد. میں تو یہ لگاؤں گا. سبحان اللہ کہا ٹھیک ہے. کہا یا رسول اللہ جھنڈا بنانا ہوگا. اللہ اکبر, تو جھنڈا کہاں سے آئے گا؟ بریدہ اسلمی کے سروں پہ پگڑی تھی اور وہ پگڑی ہری تھی. بریدہ اسلمی نے اتارا. کہا یا رسول اللہ یہ ہے بریدہ اسلمی کی پگڑی, اسے لیجئے جھنڈا بنائیے. اللہ بریدہ اسلمی نے اپنی پگڑی اتار کر رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ نے جھنڈا بنایا. اور جھنڈا بنا کے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, نہ ابو بکر کے ہاتھ میں دیا. جھنڈا دیا تو کسے؟ وہ بریدہ اسلمی کو دیا. بریدہ اسلمی یہ جھنڈا لو اور چلو. سبحان اللہ. اب بریدہ اسلمی تمام کافروں کے ساتھ جھنڈا لہرا رہے ہیں اور آمد رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں. اے لوگو, اے مدینہ والو, اے مدینہ کی گلی والو, جاگ جاؤ, مجھے مختار آ رہے ہیں, رسولوں کے تاجدار آ رہے ہیں, شفیع المذنبین آ رہے ہیں, مزمل آ رہے ہیں, مدثر آ رہے ہیں, شفیع المذنبین آ رہے ہیں, محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. پورے بھیڑ لگ گئے. مدینے کے گلی کوچوں سے لوگ بھیڑ لگا دیا اور نبی اونٹنی پہ جو سوار تھے اب سب کہہ رہے ہیں حضور میرے دروازے پہ, حضور میرے دروازے پہ, حضور میرے دروازے پہ. اللہ اکبر. سب چاہ رہے ہیں حضور میرے دروازے پہ ٹھہرے, اونٹنی میرے دروازے پہ رکے. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس کے دل کو توڑوں, کس کے دل کو جوڑوں, یہ میں نہیں کر سکتا. اونٹنی جہاں ٹھہر جائے گی وہیں رسول اللہ کا قدم رکے گا. اونٹنی جہاں قدم روک دے گی وہیں رسول اللہ ٹھہر جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول اللہ کی اونٹنی وہیں رکی ہے جہاں پہ دروازہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. اللہ اکبر. جہاں ایوب انصاری کا دروازہ تھا, حضرت ایوب انصاری کا دروازہ ظاہر میں قبضہ ابو ایوب انصاری کا تھا, لیکن وہ زمین, وہ ملکیت جو ایک زمانہ پہلے اللہ کے رسول کے نام سے وہ زمین لکھ دی گئی تھی. وہ طبہ بادشاہ بہت پہلے زمین لکھ گئے. اللہ اکبر. مدینہ آباد نہیں تھا, ایک خالی جگہ پہ. روایت جب پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ احمد مختار کی آمد ہونے والی ہے. تو ایمان لینے کے لیے, ایمان حاصل کرنے کے لیے رسول کے پیدائش سے پہلے وہاں اپنا پڑا ڈالا. انتظار کرتے کرتے اخیر عمر آئی, کہا اب نہیں ملاقات ہوگی. تو اب انہوں نے پوری پروپرٹی ان کے نام لکھ دی, کاغذات بنا دیے اور وہاں پر لوگ بسے. سب کو کہا اس زمین پہ نبی آخر زمان ہجرت کر کے آنے والے ہیں, جب وہ آ جائیں تو سب کے سب ان کے پر ایمان لے آنا, ان کا کلمہ پڑھ لینا اور میرا سلام ان کو کہہ دینا اور میرے ایمان کے بارے میں ان کو بتا دینا. اور وہ خط لکھا تھا وہ خط دے دینا. اللہ طبہ بادشاہ لکھا تھا. آخری میں جب آئے تو ابھی تو حضرت ایوب کے گھر میں جا رہے ہیں, لیکن جب خط ملا اور وہ کاغذات ملا معلوم ہوا تو حضرت ایوب انصاری نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ میری جائیداد نہیں, رسول اللہ کی جائیداد ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ اور رسول اللہ وقت نہیں کہ میں مدینے کی بات اور صبح بادشاہ یہ تمام تاریخیں بتاؤں، لہذا زندگی باقی نہیں تو بات ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پوری اسلمی رسول اللہ کا جشن منا رہے ہیں اور آمد مدینہ پر اللہ کے رسول کو آمد کا نعرہ لگا کر نعروں کی گونج میں مدینہ لے جا رہے ہیں، تو آج ہم عاشق رسول، آج ہم عاشق رسول کیا اپنے گھر میں جھنڈا نہ لا رہے ہیں، اپنے گلیوں میں جھنڈا نہ لا رہے ہیں، ہم بازاروں میں جھنڈا نہ لا رہے ہیں، ہم آمد رسول کی خوشی میں جھنڈا لہراتے ہیں۔ اور تمام عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اگر میلاد رسول نہ ہوتا، حضور کی آمد نہ ہوتی، تو رمضان نہ ملتا، قرآن نہ ملتا، نماز نہ ملتا۔ یہ تمام عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، شعبان ہو یا رمضان، یہ ساری کی ساری نبی کا صدقہ ہے، نبی کا عطیہ ہے۔ اس لیے خوشی ہے رمضان سے، خوشی ہے نماز سے، خوشی ہے قرآن سے، اور جب خوشی ہے تو صاحب قرآن سے۔ اس لیے صاحب قرآن کا نعرہ بلند لگاؤ، گونج کے لگاؤ، اور لب چوم کے، ہونٹ چوم کے، ایسا رضا قادری جو کہتے ہیں لب کو چوم کے بولو، ارے لب چوم کے بولو، دل کھول کے بولو، ذرا زور سے بولو۔ جیسا عاشق ہے رضا قادری، لہذا ہم کو بھی تو ویسا ہی بننا چاہیے نا۔ دیکھتے ناک پڑتا ہے تو لبوں سے پھول جھڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سن لیجیے، جس طریقے سے ختم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم آمد رسول پہ جشن مناتے ہیں، تو ہم جس بات کو یاد رکھیں، چلتے چلاتے ایک پیغام دے کے جاؤں، کام کی بات یاد رکھیں، یہ آمد رسول کا واسطہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، جب تک زندہ رہیں، سانس میں سانس باقی رہے، تو چاہے ہمارا سر کٹ جائے، نبی کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ دین اور دین اسلام کی تحفظ